جی میرا سوال ہے، سوال کے تعلق سے جیسے ہم علماء سے سوال کرتے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں اجر و ثواب کی امید کرتے ہیں، تو سوال کیسے کرنا چاہیے اور اس میں اس کا ادب کیا ہے، یہ بتا دیجیے۔ دیکھیے بھائی، دو باتیں آپ نے پوچھی، تو ایک کا جواب تو بہت مختصر ہے۔ مختصر مطلب دیا جا سکتا ہے کہ ہم علم کس سے سیکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر علماء ہیں، اور علماء وہ علماء مراد ہیں جو جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، منہج سلف صالح کے مطابق جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، آپ ان سے سوال کریں۔ اب ظاہر ہے علماء کا جو ڈیفینیشن ہے، علماء کے اندر بہت سارے صفات اوصاف ہوتے ہیں، بہت سارے علوم کے وہ ماہر ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جو علماء ہیں، آتھینٹک معتبر علماء ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے معتمد اور ثقہ اساتذہ سے، ان سے آپ جو ہے دین کا علم سیکھیں۔ کیونکہ اس زمانے میں ہر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا ہوا نظر آئے گا، تو صرف عالم کہہ دینا اپنے آپ کو، یا کسی کا مشہور ہو جانا، کسی کے بہت زیادہ فالوورز ہو جانا، یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عالم ہونے کے لیے پراپر طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے معتبر علماء کرام کے سامنے۔ اگر کوئی ایسا عالم دین ہے تو آپ اس سے علم حاصل کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جاننے کا کہ کون معتبر عالم دین ہے۔ معتبر عالم دین وہ ہے جسے معتبر علماء عالم دین سمجھے۔ جسے عوام عالم دین سمجھنے لگے کسی کو، تو اس سے وہ عالم دین نہیں ہو جاتا ہے۔ معتبر علماء جس کو سند دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، اس کو عالم دین مانا جائے گا۔ اب آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، کسی آدمی کو عام لوگ اگر ڈاکٹر سمجھ لیں تو ڈاکٹر تھوڑی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، منسٹری ہوتی ہے، باقاعدہ طور سے اس کو ڈگری دی جاتی ہے۔ تو وہ جو جہاں اس کو ڈگری دیتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ ہم ہر کسی کی دی ہوئی ڈگری کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے معتبر عالم دین وہ ہے جس کو معتبر علماء عالم دین سمجھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو علم کس سے لینا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، تو بھائی یہ سوال بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ مستقل طور پر اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک جواب کے اندر آپ کو ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی۔ البتہ دو چار چیزیں مختصر انداز میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ماحول میں، ہندوستان کے ماحول میں۔ تو سب سے پہلی بات تو علم حاصل کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کا مقصد اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اس علم کے مطابق اس پر عمل کرنا اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا پہلا ادب ہے کہ علم سیکھنے کا مقصد ہو انسان کا اس پر عمل کرنا۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں علم سیکھ لوں گا، میرے پاس معلومات آ جائیں گی، میں کسی کے سامنے بھی بول سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کیا اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بڑا بنے، تاکہ وہ جاہلوں میں جا کر کے ڈیگے مار سکے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد، پہلا ادب یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے خالص ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی عالم دین سے سوال کریں تو حقیقت میں آپ کا مقصد اس مسئلے کے بارے میں معلومات لینا ہونا چاہیے، اس سامنے والے کا امتحان لینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگوں میں، جس طالب علم کے اندر بھی یہ خصلت آ گئی کہ وہ کسی استاد سے، کسی عالم سے سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اسے چیک کرنا ہے، اسے چیک کرنا ہے کہ سامنے والا کتنے پانی میں ہے، ایسا آدمی کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا ادب ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے علم حاصل کرنے کا ایک ادب کہ آپ ان چیزوں کا علم پہلے حاصل کریں
جو آپ کے لیے ضروری ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا بیسک طور پر آپ کی ضرورت ہے. آپ ایران توران کے بارے میں بعد میں علم حاصل کر لیجئے گا، پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیجئے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے. آپ اسی اسٹریم میں بہت سارے ایسے سوالات کبھی کبھی دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، جس کی ضرورت عام آدمی کو پوری زندگی کبھی نہیں پڑ سکتی ہے. قیامت کے بارے میں بہت سارے ایسے سوالات جن کا ذکر کہیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا ہے، جن کا تعلق غیبیات سے ہے، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کیجیے. تو یہ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. اور ایک اور آخری چیز کہ آپ جس سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں. ظاہر ہے اپنے سے زیادہ جانکار سمجھ رہے ہیں، تبھی آپ اس سے سوال کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا وہ بڑا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے دوسرے کچھ چیزوں میں آپ اس سے بڑے ہوں، عمر میں آپ اس سے بڑے ہوں، کئی دوسری عبادت میں آپ اس سے بڑے ہوں، لیکن علم کے اعتبار سے تو وہ آپ سے بڑا ہے جس سے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا. اگر کوئی انسان عالم دین کی عزت نہیں کر سکا جس سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ اسلاف کے یہاں دیکھیں گے، خاص طور سے ہمارے دین کے اندر علماء کی، اساتذہ کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، ان کا جو مقام بتایا گیا ہے، شاید وہ کسی اور جگہ پر آپ کو نہ ملے. تو علماء کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، سوال کرنے کے دوران اس چیز کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، جو کہ کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بعض اہم چیزیں ہیں جن کا آپ خیال کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے دین کا علم دے گا.